رحمت ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ باڑی کا باپ اپنی بیٹی منال سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں باڑی اس کے پاس آ جاتا ہے اور ان سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے۔ منال اپنے بھائی اور باپ سے کہہ رہی ہوگی کہ آج میں گھر چلی جاؤں گی اور آپ پلیز اپنا خیال رکھیے گا، تو اس کا بھائی کہے گا کہ یہ بھی اچھی بات ہے، تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے سسرال والوں کو اپنا خیال رکھو۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم ہماری وجہ سے اپنے سسرال والوں کو ٹائم نہیں دے سکی۔ اس کی بہن آگے سے خاموش رہتی ہے، کہتی ہے جی بھائی۔ کہے گا ہاں منال، تمہیں اب زیادہ سے زیادہ ٹائم اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے اور وہ بھی سب یہی چاہتے ہیں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تمہارا شوہر بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، اس لیے اس نے تمہیں یہاں رہنے دیا۔ اب تم میری بہن اپنے گھر جاؤ، میں اپنا بھی خیال رکھوں گا اور بابا کا بھی۔ کہے گی بھائی پلیز اپنا خیال رکھیے گا، نہیں تو مجھے ٹینشن ہوگی۔ اس کا بھائی اور باپ کہے گا کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور چلیں میں آفس چلتا ہوں، آپس میں تم لوگ باتیں کرو۔ اس کا باپ یہ کہہ کر آفس کی طرف چلا جائے گا اور اس کی بہن اور بھائی آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اس کا بھائی باڑی کہے گا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں ٹھیک ہوں، اب اپنی پرواہ کروں گا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشے کی ماں اس کی دادی اور اس کی اپنی بیٹی زوبیا کو کلینک بھیجنے کے لیے ریڈی کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ماں دھیان سے جائیے گا اور زوبیا امی کو دھیان سے لے کر جانا۔ تو اس کی دادی کہتی ہے کہ ہم اپنا دھیان سے جائیں گے۔ اتنے میں سمیر رکشہ لے کے آ جاتا ہے، کہتا ہے دادو آئیں، رکشہ آ گیا ہے۔ تو وہ اپنی بہو کو الوداع کہہ کر کہتی ہے کہ ہم جلدی کلینک سے واپس آ جائیں گے، کہہ کے چل جاتی ہے۔ اور زبیدہ باہر کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور پریشے کو لے کر کچھ خیالوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی اور اس کی دادی چلی گئی ہیں تو وہ خود اندر کی طرف چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ شیان کا باپ شیان اور اس کا بھائی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ شیان کا بھائی اس سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے باڑی سے رشتے کی بات کی نایا کے لیے؟ تو کہے گا ابھی میں نہیں چاہتا کہ میں اس سے اس حالت میں بات کروں، ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا باپ کہے گا پھر بھی تو اتنے میں شیان کہے گا کہ نہیں ابھی تو میں نے کوئی بات نہیں کی، اس کی بہت بری حالت ہے۔ اس کا باپ کہے گا کہ ابھی تو بس میں چاہتا ہوں وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہونے کے بعد ہی میں بات کروں گا، ہمیں اسے کچھ وقت دینا چاہیے تاکہ وہ پوری طرح ٹھیک ہو سکے۔ تو پھر اس کا بھائی کہے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پریشے نے اس سے رابطہ کیا ہو، تو پتہ کرواؤ پریشے کہیں اس سے رابطے میں تو نہیں ہے۔ یہ سن کر باڑی کا باپ شان سر کہے گا کہ نہیں نہیں، یہ میری گارنٹی ہے، اگر وہ اس سے رابطے میں ہوتی تو آج جو باڑی کا حال ہے وہ حال نہ ہوتا۔ اس سے پریشہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اچھی لڑکی ہے۔ اس کو میری ایک دفعہ منع کرنے پہ ہی پیچھے ہٹ گئی اور میری ایک دفعہ کہنے سے پہلے باڑی کو نہ کر چکی ہے۔ اتنے میں اس کا بھائی کہے گا ایسی بات نہیں ہے، وہ بہت میزنی ہے، وہ پہلے اس لیے نہ کر چکی تھی تاکہ باڑی کو کانفیڈینس میں لے سکے اور بعد میں اس نے ہاں کر دینی تھی، لیکن تم نے عین موقع پہ ہی اس کے پلان کو فیل کر دیا، اس کو روک دیا، اس کی وہیں پہ انسلٹ کر دی اور اس لیے وہ وہاں پہ تھم گئی، نہیں تو ہمیں باڑی کو اس کے چنگل سے چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا۔ یہ تو شکر ہے کہ تم نے عین موقع پہ چوکا مار دیا۔ آپس میں دونوں بھائی باتیں کرتے رہیں گے اور کہیں گے بس میں جو انتظار ہے کہ عنایا اب تمہاری بہو بن جائے۔ اتنے میں شیان کہے گا کہ آپ سے زیادہ میری خواہش ہے کہ عنایا اور باڑی ایک ہو جائیں اور عنایا میری بیٹی ہے اور میری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہی بن کر رہے گی۔ اتنے میں وہ کہے گا کہ ہاں ہاں میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دونوں کی شادی ہو جائے تو میرا دھیان ایک طرف ہو جائے۔ اس طرح میری پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ کب باڑی شادی کے لیے ہاں کہے گا۔ بس تم ٹائم دیکھو اور باڑی سے کسی طرح بات کرو اور کوشش کرنا کہ وہ تمہاری ہاں میں ہی ہاں ملائے۔ شیان کہے گا ہاں ہاں بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں۔ اور بھائی صاحب خاموشی سے سب کچھ سنتے رہیں گے اور آپس میں باتیں کرتے رہیں گے، کہیں گے بس خیال رکھنا کہ باڑی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ ان دونوں چیزوں کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ کہے گا نہیں نہیں بھائی آپ پریشان نہ ہو، میں سب کچھ سوچ سمجھ کے ہی کروں گا۔ اور پھر دونوں بھائی آپس میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ کس طرح باڑی سے بات کی جائے۔ کہے گا بھائی میں بتا نہیں سکتا، باڑی بہت زیادہ کمزور ہو گیا اور اس کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی اور وہ واقعی پریشے سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ پریشے کو بھول جائے۔ اب دیکھو میڈیسن بھی اس کو ٹائم پہ دے رہا ہوں، اس لیے تو میں نے منال کو اس کے پاس چھوڑا تھا۔ کہے گا ہاں ہاں تم پریشان نہیں ہو، چلو دیکھتے ہیں ابھی آگے ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ سوچ کر دونوں بھائی خاموش ہو جائیں گے اور سوچنے لگ جائیں گے کہ باڑی سے کس طرح بات کی جائے عنایا کی شادی کے لیے۔ اس کا باپ بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ کون سا وقت درست ہے کہ میں باڑی سے بات کر سکوں کہ تم پلیز عنایا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، جس طرح میں تمہاری خوشی میں خوش تھا اب تمہیں میری خوشی میں خوش ہو جاؤ۔
وہ یہی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھائی کہتے ہیں چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن اب پریشان نہ ہو، باڑی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جوانی کا خون ہے، جوان لڑکا ہے، اس لیے وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا ہے۔ جوانی کی محبت ایسے ہی ہوتی ہے کہ انسان اس کو بھول نہیں پاتا۔ لیکن تم پریشان نہیں ہو شیان، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس لڑکے نے تو ساری کوشش کی تھی کہ وہ باڑی کو پھنسا سکے، لیکن عین موقع پہ تم نے اپنے بیٹے کو بچا لیا، نہیں تو وہ لڑکی اس کو یہاں سے لے جاتی اور تمہاری دولت بھی یہاں سے لے جاتی۔ تو یہ سن کر اس کا بھائی خاموش ہو جائے گا، لیکن اس بات پہ شیان کہے گا نہیں وہ لڑکی ایسی تو نہیں لگتی۔ لیکن اس کا بھائی کہے گا تمہیں نہیں پتہ ان جیسیوں کا، یہ ایسے ہی ہوتی ہیں میسنی، پہلے سب کو اپنے پیار میں پھنساتی ہیں، بھروسہ جیتتی ہیں اور بعد میں بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ دروازہ نوک ہوتا ہے، زبیدہ دروازہ کھولنے جاتی ہے تو آگے سے اس کا شوہر عالم ہوتا ہے۔ تو وہ کہے گا کہ اماں کہاں جا رہی ہے، تو وہ بتائے گا اماں اور زوبیہ اماں کو کلینک پہ لے کے جا رہی ہے، اماں کو درد تھا، بس آنکھوں میں درد تھا، شاید مما کے چشمے کا نمبر چینج ہو گیا ہے، اسی لیے بس چیک اپ کروانے کے لیے جا رہی ہیں۔ تو اتنے میں عالم کہے گا کہ وہ کب تک واپس آئیں گی، کہے گا کہ 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ وہ کہتی وہاں پہ رش ہوگا، اس لیے آپ نے چائے پینی ہے تو اندر آ جائیں۔ تو وہ اس کا شوہر اندر آ جاتا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عنایا باڑی کو کال کرتی ہے۔ جب باڑی دیکھتا ہے کہ عنایا کی کال آئی ہے تو وہ دوسرا فون رکھ دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مجھے کیوں کال کر رہی ہے، اٹھاؤں کہ نہ اٹھاؤں۔ اتنا ہی سوچتے پھر باڑی اس کا فون اٹھا لیتا ہے کہ خیریت تو سن لیتا ہوں کیا کہتی ہے۔ جب باڑی اس کا فون اٹھاتا ہے تو وہ کہتی ہے ہاؤ آر یو مائی اولڈ فرینڈ، کیسی ہو؟ کہے گا میں ٹھیک ہوں، خیریت تم نے کال کی؟ یہ کہہ کر باڑی خاموش ہو جائے گا، لیکن عنایا کہے گی یہ کیا بات ہوئی، کیا میں تمہیں کال نہیں کر سکتی، کیا مطلب اس بات کا؟ باڑی کہے گا وہ میرا وہ مطلب نہیں تھا، سوری میں کچھ پریشانی میں تھا، بتاؤ تم کیسے ہو؟ کہے گی او تو آپ تمہیں خیال آ گیا میرا، تھینک گاڈ کہ تمہیں میرا خیال تو آیا، تم نے میرا حال چال تو پوچھا، نہیں تو مجھے لگا تھا شاید تم مجھے بھول گئے ہو۔ وہ اتنے میں کہے گا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ تو وہ اس سے کہے گی آج ہم ڈنر پر جائیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے ہمیں۔ اس میں باڑی کہے گا کہ نہیں نہیں، پہلے کچھ دیر سوچے گا، پھر کہے گا نہیں میری لیٹ نائٹ تک میٹنگ ہے، تو کہے گی چلو ہم لیٹ ہی ڈنر کر لیں گے۔ اتنے میں باڑی کہے گا نہیں نہیں، میرے کہنے کا مطلب میٹنگ تو لیٹ ہے، لیکن اس کے بعد مجھے اپنے کسی دوست سے میٹ اپ کے لیے جانا ہے۔ یہ سن کر پریشا پہلے کچھ دیر خاموش ہو جائے گی اور باڑی کہے گا ہاں اگر کوئی اور بات ہے بتاؤ۔ کہے گی نہیں نہیں بس مجھے یہی کہنا ہے کہ آج ہم چلو لیٹ ہی صحیح، تم اپنے دوست سے ملنے کے بعد آج نا ہم پھر ڈنر کرنے چلے جائیں گے، لیکن ہمیں آج لازمی ڈنر کرنا ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے۔ لیکن باڑی اس کی باتوں میں نہیں آئے گا، وہ اس کی باتوں سے اریٹیٹ ہو رہا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ نہیں پریشے نہیں منال، پھر کسی دن چلیں گے، لیکن فی الحال ابھی میرا موڈ نہیں ہے، میں بہت زیادہ بیزی ہوں، فری ہونا مشکل ہے کیونکہ آفس میں بہت زیادہ کام پڑا ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے اپنے دوست کو ملنے جانا ہے۔ یہ کہہ کر خاموشی سے فون کاٹ دے گا اور فون ایک سائڈ پہ رکھ دے گا۔ عنایا کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، جب وہ دیکھے گی وہ ہیلو ہیلو بولے گی، جب اسے فیل ہوگا کہ باڑی نے کال کٹ کر دی ہے تو وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور اپنا موبائل دوسری طرف پھینک دے گی، اور باڑی پھر پریشے کے خیالوں میں گم ہو جائے گا، پریشے کو سوچنے لگ جائے گا۔ اور دوسری طرف عنایا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہوگا کہ اس سے کس ٹون میں بات کر رہا ہے۔ اتنے میں منال اس کے سامنے آ جاتی ہے، وہ کہے گی او تو تم آ گئی؟ کہے گی ہاں ہاں کوئی کام تھا تمہیں کیا؟ اتنے میں عنایا وہ کہے گی کوئی کام تھا؟ کہے گی نہیں نہیں، تم لگتا ہے تمہیں اور تمہارے بھائی میں ایک ہی بات کامن ہے، تم لوگوں کو لگتا ہے جب بھی میں تم لوگوں کو بلاؤں تو لازمی کوئی نہ کوئی کام ہی ہوگا۔ کہے گی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم میری بات کا غلط مطلب لے رہی ہو۔ نہیں کہتی پھر بھی ویسے بھی مجھے تمہارے روپ میں ایک بہن ملی ہے۔ تو یہ سن کر منال کچھ دیر تو خاموش رہے گی، کہے گی ہاں ہاں ہم بچپن سے اکٹھے ہی بڑے پلے ہیں تو ہم بہنیں تو ہیں ہی۔ کہے گی نہیں میں پہلے بہت اکیلی تھی، اب مجھے تم جیسی بہن مل گئی، تم مجھے ابھی پہلے جیسا سمجھتے ہو، دیکھو میں نے خود کو کتنا بدل دیا، میں پہلے والی عنایا نہیں ہوں۔ منال یہ سب سن کر خاموشی سے مسکرائے گی، کہے گی ہاں ہاں اور ویسے بھی ہم بہنیں، ہمیں کون سی کوئی بات چھپی ہوئی ہے، اور سناؤ تم کیسی ہو؟ اور پھر عنایا کہے گی میں تو ٹھیک ہوں، بس تم دیکھو میں نے اپنے آپ کو پوری طرح بدل دیا، میں پہلے والی عنایا رہ ہی نہیں گئی، مجھ میں تو غصہ بھی اب نہیں ہے، اب تو بس میں ہنستی رہتی ہوں، اور ویسے بھی کافی دن سے بور ہو رہی تھی، اب تم آ گئی ہو تو بس اب ہم خوب ساری باتیں کریں گے آپس میں اور بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کریں گے۔ یہ کہہ کر عنایا وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ عالم اور اس کی بیوی زبیدہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، عالم خاموش رہتا ہے اور زبیدہ بھی۔ پھر کچھ دیر بعد زبیدہ ہمت کر اس سے کہتی ہے کہ ایک بات بتائیں آپ پریشان کیوں ہیں، ٹھیک تو ہیں؟ کہے گا ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس عام سی بات ہے۔ کہے گی پھر بھی کوئی نہ کوئی تو بات ہے جس کی وجہ سے آپ خاموش ہیں، آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں، لیکن عالم کچھ نہیں بولتا۔ کچھ دیر پھر خاموش رہتے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد زبیدہ بول کر کہتی ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کاشف کی پڑھائی کی وجہ سے
پریشان ہیں، مجھے پکا پتہ ہے یہی بات ہوگی جس کی وجہ سے آپ اتنا خاموش ہیں۔ تو یہ سن کر عالم کہے گا، پہلے تو خاموش رہے گا، پھر کہے گا ہاں ہاں تم تو بہت خوش ہو رہی ہوگی نا کہ میرا بیٹا تو فیل ہو گیا نا، تم تو یہی چاہتی تھی نا۔ اور پھر خاموش ہو جائے گا، اور زبیدہ جب یہ بات سنے گی تو پہلے تو خاموش رہے گی، پھر ہلکا سا مسکرا کر کہے گی میں حیران ہوں کہ آپ نے اتنے سال میرے ساتھ گزارے اور آپ ابھی تک مجھے سمجھ نہ سکے۔ پھر وہ خاموش ہو جائے گی اور عالم اس کی طرف دیکھنا شروع کر دے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا۔ اور پھر زبیدہ کہے گی ہاں یہ بات سچ ہے کہ مجھے تمہارے بیٹے کے پاس یا فیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری پریشانی سے فرق پڑتا ہے۔ کہے گا ہاں ہاں بس کاشف کی پریشانی ہے کہ وہ فیل ہو گیا، وہ پڑھ نہیں رہا، اور کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ سن کر زبیدہ خاموش ہو جائے گی اور پھر کہے گی اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں یا نصیحت دوں۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو بہتر ہے کہ کاشف کو ماسٹرز کروا کے کسی چیز میں ڈپلومہ کروا دو۔ یہ سن کر کاشف کچھ دیر تک خاموش رہے گا، پھر سوچے گا ہاں مشورہ تو یہ ٹھیک ہی دے رہی ہے کہ اسے ماسٹرز کروا کر پھر اس کو میں کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کروا دوں، کیونکہ میڈیکل وہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر سن کے کہے گا ہاں دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں۔ پھر کہے گا کہ تم تو خوش ہونا، کہے گی ایسی بات نہیں ہے، میری لازمی نہیں ہے کہ ہر ایک کا بچہ یا بچی ڈاکٹر ہی بنے۔ یہ سن کر عالم اس کی طرف دیکھے گا اور خاموش رہے گا اور کہے گی کہ ویسے بھی میری خواہش ہے کہ میری بیٹی ڈاکٹر بنے اور آج انشاءاللہ وہ بن بھی رہی ہے، لیکن پڑھائی ڈاکٹر کی پڑھائی کوئی آسان پڑھائی نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ آپ اپنے بیٹے کاشف سے بات کریں اور اس سے پوچھیں، لیکن جو میں نے آپ سے کہا ہے اس پر بھی فوکس کریے گا کہ ماسٹرز کے بعد اسے کوئی نہ کوئی ڈپلومہ کروا دیں، وہی اس کے لیے بہتر رہے گا۔ کہے گا ہاں ہاں کرتا ہوں کچھ، پتہ نہیں اماں نے کب تک آنا ہے۔ کہے گی کہ آپ زوبیہ کو کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، وہ اتنا کہہ رہی تھی کہ کلینک پہ بہت زیادہ رش ہوگا تو ٹائم لگ جائے گا، پتہ نہیں وہ کب تک آئیں گے۔ تو وہ کہتا ہے چلو تھوڑا سا اور ویٹ کر لیتا ہوں، اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اور زبیدہ بھی اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر کچھ نہیں بولتی، پھر خاموش ہو جاتی ہے۔ آپس میں دونوں بیٹھے رہتے ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرتے، اور عالم بالکل نظریں جھکائے بیٹھا رہتا ہے اور کچھ نہیں بولتا۔ دوسری طرف زبیدہ اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر چپ ہو جاتی ہے، کہے گی کہ میں آپ کو اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں، تو پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کریں اور یوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو میں نے کہا ہے ایک دفعہ اس پر بھی عمل کر کے دیکھ لیں، میں بھی کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ کہے گا ہاں ہاں دیکھتا ہوں، اور پھر زبیدہ خاموش ہو جائے گی، کچھ نہیں بولے گی اور آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ یہ سارا منظر عالم کی بیوی اپنے گھر سے دیکھ رہی ہوگی، لیکن عالم اور زبیدہ کو کچھ خبر نہ ہوگی کہ وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر زبیدہ اسے کہے گی کہ آپ ایک دفعہ زوبیہ کو کال کر لیں، اگر زوبیہ آتی ہے تو پھر ویٹ کر لیں، نہیں تو جیسے آپ کی مرضی۔ اتنے میں عالم کہے گا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ ایک دفعہ اماں سے ملنے تو آیا ہوں لیکن اماں کافی دیر سے ابھی تک گھر نہیں گئی، 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے، اب لگتا ہے کہ کل آ کر ہی مل پاؤں گا۔ یہ کہہ کر عالم خاموش ہو جاتا ہے۔ دوسرے دکھاتے ہیں کہ رمیسا اس کی دوسری بیوی چھت سے کھڑی اپنی شوہر عالم اور اس کی پیاری بیوی زبیدہ کو دیکھ رہی ہوگی۔ اتنے میں اس کا بیٹا سمیر پیچھے سے آئے گا، کہے گا اماں آپ دادوں کے گھر ایسے کیوں جھانک رہی ہیں؟ خیر ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے گھر ادھر کوئی بھی نہیں ہے، بس بابا ہیں اور ان کی پہلی وائف ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ تو وہ کہے گی جاؤ جا کر دیکھ کر آؤ، میں نے آج تھوڑی دیر وہاں رک جاتے تو کیا ہی ہو جاتا، ان کی باتیں سن لیتے۔ کہتا ہاں آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ میں وہاں رک جاتا اور آ کر آپ کو سارا کچھ بتاتا جو ان میں باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اتنے میں زبیدہ وہ کہے گی کہ جاؤ اپنے بابا کو اپنی دادی کے گھر سے لے کے آؤ کہ اماں کہہ رہی ہیں کوئی کام ہے گھر آئیں۔ اتنے میں وہ کہے گا میں تو اب دوبارہ نہیں جا رہا، پہلے میں ادھر سے آیا ہوں اب دوبارہ وہاں پہ جاؤں، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اس کی ماما کہے گی پڑھائی تو ہو نہیں سکی، اب تم کام چور بھی میرے ساتھ کرو گے؟ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جائے گا اور کہے گا اماں مجھے نہیں پتہ، آپ خود ہی دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے، میں نہیں اب دادوں کے گھر دوبارہ جا رہا۔ یہ کہہ کر زبیدہ اپنے بیٹے کے اوپر غصہ کرنا شروع ہو جائے گی۔ اتنے میں اس کا شوہر عالم اپنی ماں کے گھر سے واپس آ جائے گا اور جب گھر میں انٹر ہوگا تو آگے رمیسا آ جائے گی، اس کی دوسری بیوی کہے گی ہاں تو آ گیا؟ آپ کہے گا ہاں آ گیا۔ کہے گی بڑے بات ہے کہ وہاں پہ وقت گزار کر آ رہے ہو۔ کہے گا میں کیا مطلب تمہارا، میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا لیکن وہ نہیں آئی تو میں آ گیا۔ کہے گی بس کریں، مجھے سب پتہ ہے آپ کس سے ملنے گئے تھے۔ کہے گا مجھے نہیں پتا کیا فطور تمہارے ذہن میں ہے، لیکن میں اپنی ماں سے ملنے گیا تھا تو وہاں بیٹھ گیا، جب کافی دیر بیٹھا رہا تو میں نے زوبیہ کو کال کی تو اس نے بتایا کلینک پہ بہت رش ہے، ہمیں مزید دیر ہو جائے گی تو میں آ گیا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ مجھے وہاں رات رک جانا چاہیے تھا، اگر یہی سب مجھے آ کر سننا تھا۔ اتنے میں اس کی بیوی رمیسا کہے گی بس کرتے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ لوگوں میں کیا کھچڑی پکڑی تھی، ذرا بتائیں کہ وہاں بیٹھے کیا باتیں کر رہے تھے، آپ اپنی بیوی سے کیا پلاننگ کر رہے تھے؟ وہ کہے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس وہاں بیٹھ کر اپنی ماں کا انتظار کر رہا تھا،
کیونکہ اس نے کہا تھا 1 گھنٹے تک وہ آ جائیں گی، لیکن وہ جب نہیں آئی تو میں نے اپنی بیٹی کو کال کر پوچھا تو اس نے بتایا کہ ہم ابا لیٹ ہیں، تو اب تم پلیز اپنے ذہن میں یہ خطوط بڑھنا بند کر دو، مجھے نہیں پتہ تمہیں کہاں سے یہ خبریں ہو جاتی ہیں، کہاں سے تم جاسوسی شروع کر دیتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چلا جاتا ہے تو پھر وہ رمیسا خود سے کہتی ہے، رمیسا بیوی اس پر کنٹرول کرنا پڑے گا، یہ نہ ہو کہ تمہارے ہاتھ سے یہ بھی نکل جائے۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی پریشے کے خیالوں میں گم ہوگا اور اس کا باپ آتا ہے، کہے گا باڑی تم اس ٹائم تک جاگ رہے ہو، ٹائم دیکھو یہاں پہ کیا کر رہے ہو، کہے گا پاپا کچھ نہیں، بس سونے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کا بابا کہے گا ٹھیک ہے جاؤ بیٹا جا کر سو، دیکھو ٹائم کتنا زیادہ ہو گیا ہے، سو گے تو اٹھو گے نا، ویسے بھی اپنی صحت کا خیال رکھو، اس لیے سونا بہت ضروری ہے، پلیز جاؤ اور جا کر سو جاؤ۔ اور پھر دوسری طرف دکھائیں گے کہ پریشے کی دادو پریشے کے روم میں آ کر اس سے باتیں کر رہی ہوگی کہ پریشے بتاؤ پھر کیا سوچا ہے، تم کب تک اپنی ماں سے ناراض رہوگی اور یوں کھانا نہیں کھاؤ گی؟ تو کہے گی دادو ایسی بات نہیں ہے، میں نے بس تھوڑا سا وقت مانگا ہے، مجھے اماں سے کہیں تھوڑا سا وقت دے دیں، میں اماں سے ناراض نہیں ہوں۔ کہے گی بیٹی مجھے بھی پتہ ہے تم اماں سے ناراض ہی ہو، اور کتنا وقت چاہیے، ہم کون سا ابھی شادی کر رہے ہیں، بس منگنی کر دیتے ہیں، شادی بعد میں کر دیں گے۔ کہے گی دادو مجھے بھی شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا، آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، پلیز سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں سمجھا کے تھک گئی ہوں، آپ اماں کو سمجھانے کے بجائے مجھے سمجھا رہی ہیں۔ کہے گی بیٹا میں تمہاری دادو نہیں تمہاری دوست بھی ہوں، اس لیے تم مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ اچھا تم سے ایک بات پوچھوں، سچ سچ بتانا، کیا تمہیں کوئی اور پسند ہے؟ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ یہ سن کر پیچھے کچھ دیر تو خاموش رہے گی، پھر اپنی دادو کی طرف دیکھے گی، کہے گی دادو یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے بولا کوئی پسند آ سکتا ہے کیا، کیا کہہ رہی ہیں آپ، ایسے مت سوچا کرے۔ اس کی دادو کہے گی دیکھ لو بیٹا اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ یہ سوچنا کوئی بھی بات ہو تو پہلے اب مجھے اپنی دوست سمجھنا اور میرے سے آ کے شیئر کرنا۔ وہ اپنی دادو کو دیکھنے لگ جائے گی، اس کی دادو کہے گی جو بھی بات ہے مجھے بتا دو بیٹا، تمہاری ماں آ جائے گی پھر تمہیں خود ہی سنبھالنا پڑے گا۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی کا باپ کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز جو بھی کام ہے صبح آفس میں آ کے بتانا، پھر ہی کام ہوگا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوتا ہے تو اس کا بابا کہتا ہے کون، تو دیکھتا ہے اس کا بیٹا باڑی ہے، کہے گا بیٹا آ جاؤ آؤ بیٹھو، تو کیا بات ہے، تو وہ اپنے اندر بابا کے پاس اپنے کمرے میں آ جائے گا۔ دوسری طرف دکھائیں گے کہ پریشا اور اس کی دادو میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، پریشا کہہ رہی ہوتی ہے دادو پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، مجھے بھی شادی کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا۔ اس کے دادو کہے گی بیٹا مجھے بتا دو اگر کوئی پسند ہے تو، کہے گی نہیں دادو۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی اپنے بابا کے پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے بابا آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت پریشان کیا ہے، آپ تو پریشا سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے میری، لیکن آپ پھر میری خوشی کو دیکھ کر خوش ہو گئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا پریشا اس طرح میری فیلنگس کو ضائع کر دے گی، پلیز بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا ہے۔ وہ اپنے بابا سے معافی مانگے گا اسے، لیکن یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ سب کچھ اس کے باپ نے ہی کیا ہے، جو بھی ہوا ہے پریشا اور اس کے درمیان۔ اس کا باپ کہے گا نہیں بیٹا اگر تم مجھے کہو گے تو میں جا کر اس کے پاؤں پکڑ لوں گا، ہاتھ پکڑ کے معافی مانگوں گا۔ کہے گا بابا میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں کہ میں آپ کی عزت کی پرواہ نہ کروں، پہلے میں نے آپ کی عزت کی پرواہ نہیں کی لیکن اب مجھے ہے، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر اپنے باپ کے گلے لگ جائے گا اور زور زور سے رونا شروع کر دے گا، اور اس کا باپ اس کا سر چومے کہے گا بیٹا آئی ایم پراؤڈ آف یو، کوئی بات نہیں، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اٹس اوکے۔ اور پھر خود بھی رونے کا ناٹک کرے گا، کہے گا بیٹا نہیں نہیں، اور پھر اس کو چپ کروائے گا، نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب میں بھی ٹھیک ہوں، انشاءاللہ جو بھی ہوگا ٹھیک ہوگا، میں بھی اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی اچھائی ہو کہ اللہ کی اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوگی جو ایسا ہوا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشے کی ماں بھی اس کی دادو اور اس کے کمرے میں آ جاتی ہیں اور کہے گی کہ ہاں اماں اس سے پوچھیں یہ کیا چاہتی ہے، تو کہے گی کہ مجھے بس تھوڑا سا وقت چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن اپنی ماں سے سیدھے منہ بات نہیں کرے گی۔ اس کی دادو کہے گی تم دونوں خود ایک دوسرے سے بات کرو جب آپ آمنے سامنے کھڑی ہو، تو اس کی دادو کہے گی کہ اسے تھوڑا سا ٹائم دے دو۔ کہے گی کتنا ٹائم، اور کیا چاہتی ہیں آپ بھی، میں نے بس سوچ لیا ہے، اب مجھے اس کو کوئی ٹائم نہیں دینا، میں اس کی ماں ہوں۔ اتنے میں دادو اپنی بہو کی باتیں سن کر کہے گی میری بات تو سنیں، اس کو ایک موقع دے دیتے ہیں۔ اور پریشا بھی کہے گی جی مجھے بس تھوڑا سا موقع چاہیے، لیکن اس کی ماں کہے گی اب اس کو میں کوئی موقع نہیں دوں گی، اگر مجھے زبردستی بھی کرنی پڑی تو میں زبردستی بھی اس کی شادی کروا دوں گی۔ یہ کہہ کر غصے سے روم سے باہر چلی جاتی ہے، لیکن اس کی دادو کہتی ہے بیٹا وہ تمہاری ماں ہے، بہت پریشان ہے، اور مائیں ایسا ہی کرتی ہیں۔ کہ کیا مطلب مائیں ایسا ہی کرتی ہیں، دادو مجھے شادی نہیں کرنی، آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں، اور میں شادی سے انکار نہیں کر رہی، بس تھوڑا سا وقت مانگ رہی ہوں، مجھے تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم دے دیں، مجھے اب خود کو کچھ نہ کچھ بنانا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے۔ کہ بیٹا یہ بھی تو گھر ہے، تم شادی کرو وہی تمہارا اپنا گھر ہوگا، اور پلیز ایسے کیا سوچ رہی ہو۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ ایلیزے اپنی جویلری بنانے کا کام شروع کر چکی ہوگی، اور اتنے میں زہیب اس کے پاس آ جائے گا اور کہے گا کہ کیسی ہو، اور ساتھ دودھ کا ایک گلاس لے کر آئے گا اور لا کر اس کے پاس ٹیبل پر رکھ دے گا، اور دودھ کا گلاس دے کر کہے گی زہیب تھینک یو، آپ کو میرا بہت خیال ہے۔ اور پھر زہیب کچھ دیر تک خاموش رہے گا اور کہے گا کیا کر رہی ہو، کہے گی بس کچھ نہیں، کل ایک ارجنٹ آرڈر ہے، بس وہی بنا رہی ہوں، کل ڈسپیچ کرنا ہے اس آرڈر کو۔
یہ سن کر زہیب کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر کے لیے تم اس کام سے بریک لے لو، تم اب ریسٹ کرو اپنا اور اپنے بچے کا خیال رکھو، اور پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اتنے میں پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ کیا مطلب زہیب، آپ تو میری حوصلہ افزائی کرتے تھے، آپ کے کہنے پہ تو میں نے کام شروع کیا تھا، اب مجھے بہت زیادہ آرڈر آ چکے ہیں، اگر اب پھر میں نے بریک لے لیا، کام کو یہیں پہ چھوڑ دیا تو مجھے آرڈر آنا بند ہو جائیں گے اور کام بھی بند ہو جائے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے میں نے اس کام میں کتنی محنت کی ہے، اگر کوئی بات ہے تو آپ مجھے کھل کر بتائیں، لیکن ایسے تو نہ کریں پلیز زہیب، میں اپنا بھی خیال رکھتی ہوں، یہ نہیں کہ میں سارا ٹائم جویلری پہ لگا دیتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ میں جویلری کے ساتھ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے بچے کا بھی دھیان رکھوں گی۔ اتنے میں زہیب کہتا ہے کہ تم نہیں، تمہارا اور تمہارے بچے کا، ہمارے بچے کا ہم مل کر دھیان رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں ویسے ہی کہہ رہا تھا، بس کچھ دیر کے لیے بریک لے لو۔ کہے گی نہیں زہیب، اور مجھے یہ بتاؤ تمہارا جو دوست ہے جو پارٹنرشپ کرنا چاہتا تھا، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس سے کل جا کر ملیں۔ کہے گا کہ ہاں دیکھ لیتے ہیں، اور یہ سن کر خاموش ہو جائے گا، اور ایلیزا اس کو منائے گی کہ پلیز یہ کام نہ رکوائے، یہ میں نے بہت محنت سے شروع کیا ہے، بہت مشکل سے دوبارہ آرڈر آنے شروع ہوئے ہیں اور بہت زیادہ آرڈر پینڈنگ ہے، اور اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتا دے، اور ویسے بھی میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ زیب یہ سن کر خاموش ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں بولتا، اور کہتا ہے ٹھیک ہے میں اپنے دوست سے ملتا ہوں جس سے تم نے پارٹنرشپ کرنی ہے۔ اور ایلیزا اس کی طرف دیکھے گی، کہے گی پلیز بتاؤ کیوں یوں چپ ہوئے بیٹھے ہو، لیکن وہ خاموش رہتا ہے، کچھ نہیں بتاتا۔ کہے گا بس مجھے تمہاری فکر ہے کہ تم اپنی کیئر نہیں کرتی ہو۔ وہ کہے گا کہ تم بس اپنی پرواہ کیا کرو، تمہیں اس حال میں بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، جتنا آرام کرو گی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سن کر ایلیزا کہے گی کہ میں اپنی کیئر کرتی ہوں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے میں کیئر نہیں کرتی تو آج کے بعد میں اپنی اور اپنے بچے کی بہت زیادہ کیئر کروں گی۔ کہتا بچے کی تو ہم مل کر کیئر کریں گے اور یہ ہمارا بچہ ہے۔ کہے گی جی بالکل، اور زہیب اس کو تھوڑا سا پیار سے سمجھائے گا، اور وہ زہیب کی طرف دیکھے گی اور خوش ہو جائے گی، کہے گی ہاں ہاں جیسے آپ چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اس کی دادو بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اس کی بیٹی زوبیہ اس کے پاس آتی ہے اور کہے گی دادو میں نے ابھی پریشا کے موبائل سے باری بائی کا نمبر لے لیا ہے۔ تو وہ کہے گی بہت اچھی بات ہے، وہ تو میری باری سے بات کرواتی نہیں ہے۔ اور جب دکھاتے ہیں کہ باری بیٹھا انایا کے ساتھ ڈنر کر رہا ہوتا ہے، باری کو اس کی دادو کی کال آتی ہے، پریشا کی دادو کی، تو وہ فون اٹھاتا ہے تو وہ آواز پہچان لیتا ہے، کہے گا دادو آپ؟ کہے گی جی بیٹا باری کیسے ہو؟ یہ سن کر باری پہلے تو بہت زیادہ خوش ہوگا کہ دادو نے اسے کال کی، اور پھر وہ انایا سے کہے گا ایک منٹ ویٹ کرو میں کال پہ بات کر لوں، اور اٹھ کے وہاں سے چلا جائے گا۔ انایا سوچے گی یہ کون سی دادو آ گئی جس کا مجھے نہیں پتا، اور سوچنے لگ جائے گی کہ کس دادو کا فون ہے اور مجھے اس کا کیوں نہیں پتا۔ اس کی دادو کہے گی بیٹا کچھ دنوں سے مجھے تمہاری پریشانی کھائی جا رہی تھی، مجھے اتنے کیوں دل کر رہا تھا بات کرنے کو، لیکن جب بھی میں پریشا کو کہتی تھی پریشا میری تمہارے سے بات نہیں کرواتی تھی، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو، کیسے ہو، تمہاری آواز کیوں مجھے بجھی بجھی سی لگ رہی ہے۔ باری یہ سب باتیں سن رہا ہوگا۔ اس کی دادو کہے گی بیٹا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ، اور تم اتنے دنوں سے اپنی دادو کو ملنے کے لیے گھر بھی نہیں آئے ہو۔ کہے گا دادو جب بھی آپ کو میری ضرورت ہو آپ مجھے کال کر کے بلا سکتی ہیں۔ کہے گی بیٹا مجھے بتاؤ تو صحیح تم کیسے ہو، اور تمہاری آواز مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کہے گا دادو نہیں بالکل ٹھیک ہوں، ویسے ہی بس کام میں بزی تھا، اور وہ باری سے باتیں کرتی رہے گی۔ کہے گی بیٹا بس مجھے تمہاری فکر ہو رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں کال کی تھی۔ تو باری کہے گا دادو آپ کا جب دل کرے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، اگر کوئی کام بھی ہو تو مجھے کال کر کے بلا بھی سکتے ہیں، میں آپ سے بہت جلدی ملنے آؤں گا۔ دادو کہے گی جی بیٹا میرا دل کرتا ہے تم سے ملنے کو، پریشا تو تم سے ملاتی نہیں ہے تو تم خود ہی گھر آ جاؤ کبھی۔ تو یہ سن کر باری خاموش ہو جائے گا اور کہے گا ہاں دادو یہ ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا آپ سے ملنے کے لیے، اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی بتا دے۔ کہے گی نہیں بیٹا بس تم سے ہی بات کرنا چاہتی تھی، تمہارا حال چال پوچھنا چاہتی تھی۔ یہ کہہ کر کہے گی ٹھیک ہے بیٹا کرو تم اپنا کام، اور خوشی سے فون بند کر دے گی اور اپنی پوتی کے سر پہ پیار دے گی، اور باری بھی بہت زیادہ خوش ہو جائے گا اور آ کر ٹیبل پر بیٹھ جائے گا۔ تو پوچھے گی خیر تھی؟ کہے گا ہاں خیر تھی۔ تو کہے گا چلو باری، کہے گی چلو باری کھانا کھا لو۔ کہے گا نہیں بس میرا ہو گیا، تم جلدی سے کھانا کھاؤ۔ اتنے میں کہ پریشا انایا کہے گی باری کیا ہو گیا ہے تمہیں، کھانا نہیں کھا رہے ہو، کھانا تو کھا لو کم از کم، ہم اکٹھے آئے ہیں، آج کل تم سب وہ کر رہے ہو جو تمہیں پسند نہیں ہے، تم تو وہی کرتے تھے جو تمہیں پسند ہوتا تھا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تو باری کہے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تم جلدی سے ختم کرو، تم زیادہ سوچ رہی ہو۔ تو انایا کہے گی نہیں باری میں زیادہ نہیں سوچ رہی، ہم بہت اچھے دوست ہیں، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، کیا بات ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے۔ دوسرا دکھاتے ہیں کہ زوبیہ اپنے بھائی سمیر کو پڑھا رہی ہوتی ہے، وہ اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ کیوں پریشان ہو، تم پڑھو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے، اور فیلئر کا کیا وہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن کامیاب بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ کہے گیا کہ بس مجھے ڈر ہے کہ میں دوبارہ سے فیل نہ ہو جاؤں۔ تو کہے گی لو اس میں کیا بات، مجھے بتاؤ تم بننا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ بتائے گا انجینئر بننا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہے گی کہ تم نے پھر وہ پڑھائی کیوں نہیں کی؟
تم وہ کیوں نہیں پڑھے؟ کہے گا بس اسی ڈر سے کہ میں دوبارہ فیل نہ ہو جاؤں۔ کہ گی لو، اگر تمہیں یہ ڈر ہے فیل ہونے کا، تم اپنی من پسند چیز چھوڑ دو گے، ایسی باتیں نہیں سوچتے، تم دل لگا کر پڑھو گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگے۔ اور یہ بات اپنے سر پر سوار نہیں کرو کہ تم دوبارہ فیل ہو جاؤ گے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تمہارا بھی پیپر ہے تو کل میرا بھی پیپر ہے، مجھے بھی ابھی تیاری کرنی ہے، اس لیے تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو، بس پریشان نہیں ہو۔ کہے گا بس مجھے یہی ڈر ہے۔ کہے گی نہیں نہیں، ایسی باتیں نہیں سوچتے۔ کہے گا اپی زوبیہ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، اگر میں دوبارہ فیل ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کہے گی ایسی باتیں نہیں کرتے اور نہیں ہوگے دوبارہ فیل، میرا بھی کل پیپر ہے، مجھے بھی بہت زیادہ فکر کھائی جا رہی ہے، مجھے بھی ابھی بہت زیادہ تیاری کرنی ہے۔ اور میرے بھائی تم ٹینشن نہیں لو، انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، بس تم اچھا اچھا پڑھا کرو، اور اب تم گھر چلے جاؤ، ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی خاموش کھڑا ہوا ہوتا ہے اور سوچوں میں گم ہوتا ہے، سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ دادوں کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ آج دادوں نے اسے کال کی، اور سوچتا ہے کہ میں ادھر گھر ملنے جاؤں یا نہ جاؤں۔